طلباء ہم کلاس دہم سے دستور کی پیش رفت اس سبق کا دوسرے حصے کی وضاحت دیکھیں گے۔ آئیے اسے زوم کرتے ہیں۔ پیج نمبر 70 سے جو ہے حق معلومات، یہاں سے ہمارے دوسرے پارٹس کی ابتدا ہے، RTI 2005۔ اب اس کے اندر کیا معلومات دی گئی ہے کہ جمہوریت میں شہریوں کو جو ہے الگ الگ طریقوں سے جو اختیار بنانا چاہیے، شہریوں کو شمولیت یعنی ان کے شامل ہونے کا جو موقع دینے کے ساتھ حکومت کے ساتھ ان کے جو تعلقات کو بہتر سے بہتر بڑھانا چاہیے، اور حکومت اور شہریوں کے درمیان فاصلہ جتنا کم ہوگا اور تعلقات جتنے قریبی ہوں گے، اسی تناسب سے جو ہے جمہوری عمل مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اب ان میں باہمی جو اعتماد یعنی جو بھروسہ ہے، اسے بڑھانے کے لیے حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ شہریوں کے سمجھ میں آنا چاہیے۔ خاص طور سے یہ آگے کی جو جملے ہیں بڑے اہم ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شفافیت اور ذمہ داری کا احساس اچھی حکومت کی دو خصوصیات ہے۔ جو حکومت اچھی ہوتی ہے تو ان کے کام کاج میں شفافیت ہوتی ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ اب حکومت میں ان کی خصوصیات کے نشوونما کے لیے بھارتی شہریوں کو معلومات حاصل کرنے کا بالکل حق دیا گیا ہے۔ اب حق کی معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں جو ہے رازداری کا عنصر کم ہو گیا، اور حکومت کی جو جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اس کے شفاف ہونے میں مدد ملی، جس کی وجہ سے انہیں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب 2000 کے بعد کے زمانے میں شہریوں کی فلاح ان کے فائدوں کے لیے ان کا حق مان کر ان کی فلاح ان کے فائدے کے رجحانات میں اضافہ ہوا، بڑھوتری ہوئی۔ اسی رجحانات کی وجہ سے ہندوستانیوں کو جو ہے معلومات، تعلیم اور غذا، اس کے تحفظ کا حق ملا۔ ان حقوق کے سبب یقینی طور پر بھارت میں جمہوریت جو ہے مضبوط ہوئی۔ اب اس کے بعد میں ہمارے پاس میں جو ہے یہ سماجی انصاف اور مساوات۔ سماجی انصاف اور مساوات ہمارے دستور کا جو ہے یہ خاص مقصد ہے۔ اگر سماج کے اندر انصاف نہیں ہوگا، مساوات نہیں ہوگی، تو یہ دستور کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ ان دو اقدار پر مبنی نیا سماج جو ہے تعمیر ہوتا ہے۔ اب دستور نے ان کو حاصل کرنے کا راستہ بھی صاف صاف طریقے سے بتا دیا ہے، اور ہم اسی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ سماجی انصاف کو قائم کرنے سے مراد جن سماجی امور سماج کے اندر جو کام ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، ان کو ختم کرنا چاہیے، اور اس پر زور دینا ہے کہ فرد کی حیثیت سے سب کو جو ہے مساوی درجہ ملے، وہ چاہے کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، اس کے ساتھ میں بھید بھاؤ نہیں ہونی چاہیے۔ ذات پات، مذہب، زبان، جنس، جائے پیدائش، نسل، دولت وغیرہ، اس بنیاد پر جو ہے کوئی اعلیٰ نہیں ہوتا، کوئی ادنا نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ میں جو ہے تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تفریق ہوتی ہے تو جمہوری اعتبار سے جو ہے اس کے کافی نقصانات بتائے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی کوئی زبان جانتا ہو، کسی علاقے میں رہتا ہو، چاہے اس کی پیدائش کسی بھی مقام پر ہو، تو وہ اس بنیاد پر اعلیٰ اور ادنا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہم نے درجہ بالا باتیں دیکھی ہے، ذات ہو، زبان ہو، مذہب ہو، جائے پیدائش ہو، نسل ہو، ان تمام کے بنیاد پر جو ہے ترقی کے مواقع ہر کسی کو ایک جیسے ملنے چاہیے۔ اگر کسی ذات کی بنیاد پر اگر ترقی کے مواقع ملتے ہیں تو یہ کسی فرد کی ترقی نہیں رکتی بلکہ پورے ملک کی ترقی رکتی ہے۔ تو اس طریقے کی جو ہے انصاف ہونا چاہیے، مساوات ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر اس مقصد کے اندر یہ کامیاب ہوگے۔ اسی طریقے سے سماجی انصاف اور مساوات کو قائم کرنے کے لیے سماج کے اندر جتنی سطح ہیں اس کی کوشش انتہائی ضروری اور لازمی ہوتی ہے۔ البتہ حکومت کی پالیسیوں اور ان کی جو کوششیں ہیں تو اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔ جمہوریت میں سب لوگوں کی شمولیت کو ممکن بنانے کے لیے سماج کے جتنے بھی طبقات ہیں تمام طبقات کو بنیادی دھارے میں لانا ہوگا۔ دراصل جمہوریت تمام سماجی طبقات کو سمو لینے کا عمل ہے۔ سب کو اپنے اندر سمو لینے والی جمہوریت کی وجہ سے سماج میں جو ہے تصادم نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظریے سے ہمارے ملک میں کون سی کوششیں کی گئی ہیں۔
انسانوں کا جو گروہ یا سماجی طبقہ تعلیم اور روزگار کے مواقع سے طویل عرصے سے محروم ہے، ان کے لیے نشست محفوظ کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی ہے۔ اب اس پالیسی کے تحت درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست جماعتوں، قبائل جو ہیں، ان کے لیے تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں کچھ نشستیں محفوظ ہیں۔ اسی طرح دیگر پسماندہ طبقات کے لیے بھی محفوظ نشستوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل جو ہے، ان پر ہونے والے مظالم سے تحفظ کے لیے قانون کی کیا مدد ملتی ہے۔ اب سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے نظریے سے یہ ایک اہم قانون بنایا گیا ہے۔ اس قانون کی روح سے، اس قانون کے ذریعے سے درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کے ناانصافی کرنے پر پابندی عائد ہونے کی وجہ سے ظلم ہونے کی صورت میں سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ آگے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کی بابت پیش بندی۔ اب ہندوستانی جو قانون ہے، اس نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے کئی انتظامات کیے ہیں۔ اب اقلیتوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے حکومت نے کئی اسکیمیں بتائی ہے، اس کو اسکیمیں لاگو کی ہیں۔ تو اب اس ہندوستان کے قانون میں ذات، مذہب، نسل، زبان اور علاقہ وغیرہ کی بنیاد پر تفریق کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اگر اس پابندی کو کوئی توڑتا ہے تو وہ قانوناً مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اب اقلیتوں کے تعلق سے اس وسیع بندوبست کے سبب انہیں مساوات کا حق، آزادی کا حق، استحصال کی مخالفت کا حق اور تہذیب و تعلیم حقوق حاصل ہے، جن کی بنا پر اقلیتوں کو جو ہے بنیادی نوعیت کا تحفظ حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے اگلا پوائنٹ ہمارے پاس میں خواتین سے متعلق ہے کہ خواتین سے متعلق قوانین اور نمائندگی سے متعلق جو ہے پیش بندی بتائی گئی ہے۔ اس سینپسس میں آزادی سے ملنے کے بعد ہی سے، جیسی آزادی ملی اس کے بعد ہی خواتین کو بااختیار بنانے کی کوشش کی ابتدا ہو گئی تھی۔ خواتین کی ناخواندگی، ان پڑھ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جنہیں حروف کی پہچان نہیں ہے، انہیں ناخواندہ کہا جاتا ہے۔ اب ناخواندگی دور کرنے، انہیں ترقی کے بھرپور مواقع فراہم کرنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی ان سطحوں پر خواتین کے مسائل کی شناخت کر کے، پہچان کر کے چند پالیسیاں بنائی گئی۔ باپ اور شوہر کی جائیداد میں عورتوں کو مساوی حصہ، یہ قانون بنا۔ جہیز مخالف قانون بنا۔ جنسی استحصال سے تحفظ دینے والا قانون بنا۔ گھریلو تشدد مخالف قانون بنا۔ ان جیسے چند اہم قوانین نے خواتین کی آزادی برقرار رکھی اور انہیں ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا۔ تو اس طریقے سے طلبہ جو ہے بقیہ حصہ تیسرے پارٹس میں مکمل کیا جائے گا۔